آخرکار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے سب لوگ رات کی تاریکی میں نکلے۔ وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر چلنے لگے۔ رات کی تاریکی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ فرعون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا۔ ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب لوگ اپنے مال، مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلے۔ فلسطین کی طرف 6 لاکھ افراد کی یہ عظیم ہجرت تھی۔ فرعون کو صبح سویرے جب پتہ چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ آخر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیت 57 تا 60 میں فرماتا ہے، مفہوم: آخرکار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مکانات سے نکال باہر کیا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ بس فرعون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، یعنی فرعون طلوع آفتاب کے وقت ہی ان کے تعاقب میں لشکروں کی تیاری کے ساتھ نکل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر بحر احمر کے ایک کنارے پہنچے۔ بحر کلثم بحر احمر ہی کا ایک کنارہ ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا گئے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورۃ الشعراء آیت 63 میں فرمایا، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو۔ بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر لاٹھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ پانی کے 2 بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، یعنی سمندر کے اندر خشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77، تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ یہ سب کے سب ان راستوں سے پار چلے گئے۔ اب جوں ہی فرعون وہاں پہنچا، پہلے تو ڈرا سہما کہ یہ کیا ہوا۔ وہ بھی اور اس کے سب ساتھی بھی یہ سوچ کر پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ خوف زدہ تھے۔ اسی میں فرعون کو خیال آیا کہ اگر موسیٰ اور بنی اسرائیل یہاں سے صحیح سلامت گزر گئے تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا۔ اس کے پیچھے اس کے سب ساتھی بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا، دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے، فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی موت کا منظر یوں بیان کرتا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ایمان والوں میں سے ہوں۔ لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تو اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا، مجھ سے تو نے بغاوت کی، آج ہم تیری ناس کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد پیدا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ مطلب یہ تھا
کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے باوجود باقی رکھیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور وہ بعد والوں کے لیے نشانی بنا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے غافل ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات پا کر سمندر کے پار چلے گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک پر ہمارے پیج راہ دین کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔